یہ ویڈیو ایک ایسی ریاست سے متعلق ہے جو اپنے شہریوں کے لیے جیل جیسی ہے۔ جی ہاں، میں شمالی کوریا کی ریاست کی بات کر رہا ہوں۔ آئیے اس کی وضاحت پر غور کرتے ہیں۔ شمالی کوریا کو اکثر مرکزی کنٹرول شدہ ریاست کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے انتہائی مرکزی سیاسی نظام اور اس کے رہنما کم جونگ ان کے پاس مکمل اختیار ہے۔ حکومت ملک کے تمام پہلوؤں بشمول معیشت، میڈیا اور شہریوں کی زندگیوں پر سخت کنٹرول رکھتی ہے۔ حکمران حکومت معلومات کے بہاؤ کا سختی سے انتظام کرتی ہے، ذاتی آزادیوں کو محدود کرتی ہے اور سخت نظریاتی مطابقت کو نافذ کرتی ہے۔ شمالی کوریا کی حکمرانی کی سب سے نمایاں خصوصیات میں سے ایک شخصیت کا فرقہ ہے جو اس کے رہنماؤں کے ارد گرد موجود ہے، خاص طور پر حکمران کم خاندان۔ ریاست رہنماؤں کی مذہبی تعریف کو فروغ دیتی ہے اور کسی بھی اختلاف اور تنقید کے سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ حکومت اپنے شہریوں پر کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے نگرانی اور مخبروں کا ایک وسیع نیٹ ورک استعمال کرتی ہے، جس سے خوف اور خود سنسرشپ کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ شہریوں کے علاوہ کنٹرول شدہ حکمت عملی سیاحوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ سیاحوں کے لیے شمالی کوریا میں تشریف لے جانا مخصوص قوانین اور ضوابط کے ساتھ آتا ہے۔ سیاحوں کو ہر وقت حکومت سے منظور شدہ گائیڈز کے ساتھ ہونا ضروری ہے اور آزادانہ سفر کی سختی سے ممانعت ہے۔ مقامی لوگوں کے ساتھ تعامل محدود ہے اور سیاحوں کو عام طور پر صرف پہلے سے طے شدہ مقامات پر جانے کی اجازت ہے جو حکومت کے مثبت پہلوؤں کو ظاہر کرتی ہے۔ فوٹوگرافی کو سختی سے منظم کیا گیا ہے اور فوجی تنصیبات یا غریب علاقوں کی تصاویر لینا سختی سے منع ہے۔ حکومت اپنے رہنماؤں کے ساتھ برتاؤ اور احترام کے حوالے سے بھی سخت قوانین نافذ کرتی ہے۔ سیاحوں کو کمس کے لیے وقف یادگاروں اور مجسموں کا دورہ کرتے وقت انتہائی احترام کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کسی بھی بے عزتی کے رویے کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ زائرین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے قول و فعل سے محتاط رہیں کیونکہ حکومت پر کسی بھی طرح کی تنقید گرفتاری اور قید کا باعث بن سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شمالی کوریا ایک منفرد کیلنڈر سسٹم کی پیروی کرتا ہے جسے جوش کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ جوچے کیلنڈر ملک کے بانی رہنما کم il سنگ کے سال پیدائش پر مبنی ہے اور اسے 1997 میں متعارف کرایا گیا تھا۔ اس لیے معیاری گریگورین کیلنڈر کے علاوہ شمالی کوریا سرکاری اور گھریلو مقاصد کے لیے جوشے کیلنڈر کا استعمال کرتا ہے۔ جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے، شمالی کوریا میں انتہائی محدود اور کنٹرول شدہ معلومات کا ماحول ہے۔ انٹرنیٹ پر بہت زیادہ سنسر اور نگرانی کی جاتی ہے جس کی رسائی چند اعلیٰ عہدیداروں اور اشرافیہ تک محدود ہے۔ شمالی کوریا کے شہریوں کی اکثریت عالمی انٹرنیٹ تک رسائی نہیں رکھتی۔ اس کے بجائے ملک کا اپنا انٹرنیٹ ہے، ایک بند نیٹ ورک جو حکومت سے منظور شدہ ویب سائٹس اور معلومات کے محدود انتخاب تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ شمالی کوریا کے اندر مواصلاتی ٹیکنالوجی کی کچھ محدود شکلیں موجود ہیں، جیسے کہ ریاست سے منظور شدہ گھریلو سوشل نیٹ ورک جسے کہا جاتا ہے، اس کا عالمی سطح پر استعمال ہونے والے کھلے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ بیرونی معلومات کو سختی سے کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ غیر ملکی اثرات کی نمائش کو روکا جا سکے جو حکومت کے بیانیے یا نظریے کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ مختصراً، شمالی کوریا کا مواصلات اور معلومات کے حوالے سے نقطہ نظر حکومت کے اختیار کو برقرار رکھنے کے لیے عوامی زندگی کے تمام پہلوؤں پر سخت کنٹرول برقرار رکھنے کی اس کی وسیع حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ شمالی کوریا کو بین الاقوامی برادری کی طرف سے عائد کردہ اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی قیادت بنیادی طور پر اقوام متحدہ اور انفرادی ممالک کر رہے ہیں۔ یہ پابندیاں حکومت کے جوہری ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائل پروگراموں کو نشانہ بناتی ہیں، تجارت، مالیاتی لین دین اور پرتعیش سامان کی درآمد کو محدود کرتی ہیں۔ شمالی کوریا، امریکا اور جنوبی کوریا کے درمیان مسائل تاریخی اور جغرافیائی سیاسی کشیدگی سے جنم لیتے ہیں۔ کوریائی جنگ 1950-1953 نے جزیرہ نما کوریا کو تقسیم کر دیا اور شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کے حصول نے کشیدگی کو بڑھا دیا۔ شمالی کوریا جنوبی کوریا میں امریکی افواج کی موجودگی کو ایک خطرہ سمجھتا ہے اور اکثر اشتعال انگیز کارروائیوں میں ملوث رہتا ہے۔
इन मसाइल को हल करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशें जारी हैं, लेकिन एक जामे करारदाद अभी तक नापैद है। गैर मुल्की भी मकामी लोगों की तरह ही सख्त कानूनी निज़ाम के ताबे हैं, और ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जहां सयाहों को बज़ाहिर मामूली खिलाफ वर्जियों के संगीन नताइज का सामना करना पड़ा। शफाफियत का फुक़दान और सख्त हुकूमती बयानिए की पाबंदी बैरूनी लोगों के लिए शुमाली कोरिया में कानूनी फ्रेमवर्क की मुकम्मल हद तक समझना मुश्किल बनाती। खुलासा ये कि शुमाली कोरिया को मरकज़ी कंट्रोल शुदा रियासत के तौर पर नामज़द करने की जोड़े इसके इंतहाई कंट्रोल शुदा सियासी ढांचे, इख्तिलाफ राय को दबाने और इसके लीडरों के अर्द गिर्द शख्सियत के वसी फ़िरक़े से जड़ी हुई है। सयाहों को अपनी जगह पर मौजूद मुनफरिद और सख्त क़वानीन से आगाह होना चाहिए, एहतियात और एहतराम का मुज़ाहरा करते हुए इस पुरअसरार मुल्क के महफूज और तामील के दौरे को यकीनी बनाना चाहिए। मुख्तसर ये कि शुमाली कोरिया को उनके लोगों के लिए जेल कहा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मालूमाती लगेगी। अगर ऐसा है तो बरा करम मेरे चैनल को लाइक और सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।